دیکھا جائے تو ایک اچھا اقدام ہے جس سے لوگوں کے اندر ایک اچھی روایت میں کہتا ہوں ابتدا ہوئی ہے کہ حکومت میں موجود لوگوں کے اوپر بھی انکوائریاں ہو سکتی ہیں اور ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اچھی روایت ہے. اور رہی بات اے پی سی کی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے شہباز شریف صاحب کو, دیکھیں مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ پرابلم کیا ہے اگر آپ شہباز شریف صاحب کو وہاں پر بنا رہے ہیں. دو چیزیں دیکھیں, ایک ہے کہ آپ نے جمہوری روایات کو فروغ دینا ہے معاشرے کے اندر, اپنے پاکستان کے اندر جمہوری روایات کو مضبوط کرنا ہے, تو ان جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اپوزیشن لیڈر کو اے پی سی کا چیئرمین بنانا ضروری ہے تاکہ جمہوری روایات مضبوط ہوں. پلیز ایک جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ بناتے ہیں. دوسری بات آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, وہ جو طریقہ انصاف کے وہ جو زبان سے عام نہ رہے ہیں کہ جی ڈاکو ہیں, چور ہیں, ابھی ان کے اوپر چل رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں, جب الزام ثابت ہو جائیں گے, جب سزائیں ہو جائیں گی اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ایک جواز ہوتا ہے. اس کے بعد پکڑے نا, کیوں نہیں پکڑے ان کو, پکڑے کیوں نہیں پکڑے, بنا بیٹھے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ جب بھی اسے بلاتے ہیں وہ کہتا ہے اخلاقی طور پہ ایک اہم بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک تحریک انصاف والے یہ نعرہ لگاتے رہے کہ ہم جو اصولی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, ہم نظریاتی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی روایتی سیاست کے اندر آ گئے, جو ابھی کچھ دیر پہلے پھر دو صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے کارڈ کھیلا کہ پہلے ہنی مون پیریڈ تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دو ذرا. اس وقت پھر اصول کہاں پہ گیا, اگر آپ کو اصول اس وقت یاد ہے تو پہلے اصول کہاں پہ گیا, اور اگر اب ہے تو اب آپ کے اصول کہاں پہ جا رہے ہیں. آپ بھی جھوٹ سیاست کا مطلب ہی یہی ہے کہ مناسب وقت میں صحیح وقت میں درست فیصلہ کرنا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے, یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. اصول اس میں آپ نے پکڑنا ہے, ایک آدمی کو پکڑنا ہے, یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے, آپ تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں. اتنی سی بات ہے. جب برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کی حکومت انہوں نے قائم کی نا, قطب الدین ایبک نے بہت بڑی سلطنت قائم کی, پیچھے محمود غزنوی آیا, غوری آیا, انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی. انہوں نے وہاں پہ امپائر جو برصغیر پہ قبضے کر لیے اور ایک مسلم ایکسپینڈ کرتے گئے. تو ان کا کیا تھا کہ وہ لیڈر تھے, تاریخ آج تک انہیں مانتی ہے. اس کے بعد جو پیچھے آتے گئے ان کے, ان میں لیڈرشپ کی کمی ہوتی گئی, حکومتیں سکڑتی گئیں. آخر کار بہادر شاہ ظفر صاحب آئے اور سارا کچھ دے دعا کے وہ چلے گئے. تو یہ لیڈران جب فیصلے شہباز شریف ایک فیصلہ ایک اچھا ہوا تھا, ورنہ اوورآل حکومتی وزراء کی سب کا یہ رویہ نظر آ رہا تھا, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. گویا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی انٹینشن ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ ان کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا رد عمل کے اندر آئے ہوئے ہیں, وہ جو ہے نا وہ انتقام کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا تھا. پھر اس کے اوپر پھر تحریک انصاف پہ سب سے زیادہ شروع کر دیا گورنمنٹ نے. تحریک انصاف پہ جس رویے پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی حکومت میں آنے کے بعد, میں اسی کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ حکومت میں آنے سے پہلے وہ عوام کے سامنے جو بات کرتی تھی حکومت میں آنے کے بعد, جی اب ہماری حکومتی مجبوریاں, ہم وہ بات نہیں کریں گے. کنٹینر والی بات آپ اسمبلی میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کے ساتھ سچ بول رہے ہیں. آپ نے جو بات پچھلے 21 سال کی تھی, 22 سال کی تھی, آپ وہی بات بول رہے ہیں. ہم تو گزشتہ دوار میں یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہیں, الیکٹڈ وزیر اعظم, سلیکٹڈ وزیر اعظم, میری بات ہے نا, وہ اس اسمبلی میں کھڑے ہو گئے, وہ کہتے رہے ہیں, صدر پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ واحد وحید کوئی خدا نخواستہ حدیث نہیں ہوتی. پھر اس کیسی باتیں کر رہے ہیں. ایوان کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے, کنٹینر پہ بیٹھ کے تو آپ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں, کتنی کنٹینر کی بات کہہ رہے ہیں. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا جس دن زرداری میں داخل ہوا تھا. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا جس دن مولانا فضل الرحمان یہاں بیٹھا تھا. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا جب نواز شریف جو ہے اس کا نام پاناما میں آنے کے بعد بھی آ کے بیٹھا تھا.